اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بعض فعل امر کے بارے میں چل رہی تھی اور ذکر کیا تھا گزشتہ درس کے اندر کہ فعل امر کو کہاں سے لیا جاتا ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور فعل امر کی کتنی قسمیں ہیں۔ آج کے اس درس میں سب سے پہلا نقطہ جو بیان ہوگا وہ فعل امر کے متعلق دو نقطے ہیں، اور دوسرا نقطہ جو اس درس میں بیان کیا جائے گا وہ فعل امر کی ضمائر کے بارے میں ہے کہ فعل امر کی ضمیریں کیا کیا ہیں۔ دو نقطے، اب یہاں دو نقطے فعل امر کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ لام امر را چون بعد از واو یا فا یا ثم قرار گیرد می توانیم ساکن کنیم۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ فعل امر کے وہ صیغے کہ جن کے اندر لام امر موجود ہوتی ہے، یعنی غائب کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے، ان 8 صیغوں میں چونکہ لام امر موجود ہوتی ہے لہٰذا یہ نقطہ ان 8 صیغوں کے بارے میں ہے۔ لام امر را، لام امر کو چون بعد از واو یا فا یا ثم قرار گیرد، جب لام امر واو کے بعد یا فا کے بعد یا ثم کے بعد آ جائے کسی بھی کلام کے اندر، اس لام امر کو می توانیم ساکن کنیم، ہم اس لام امر کو ساکن کر سکتے ہیں، یعنی اسے تلفظ سے گرا سکتے ہیں، مانند جیسے ول تنظر نفس ما قدمت لغد۔ شاید مثال ول تنظر ہے، ول تنظر میں لام امر موجود ہے، اصل میں تھا لے تنظر، لیکن چونکہ لام سے پہلے واو موجود ہے اور لام اس واو کے بعد آیا ہے تو یہاں پر ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اس لام کو ساکن کر دیں، لے تنظر سے ول تنظر پڑھیں۔ یہ پہلی مثال ہے۔ دوسری مثال فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، شاید مثال ہے فَلْيَعْبُدُوا، اصل میں تھا لِيَعْبُدُوا، لام امر تھی، اس لام امر سے پہلے اب چونکہ یہاں فا ذکر کی ہے اسی وجہ سے اس لام امر کو ساکن کرنا جائز ہے، لہٰذا فَلْيَعْبُدُوا پڑھا جائے گا، اصل میں تھا لِيَعْبُدُوا لیکن اس لام کی کسرہ کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس لام کو ساکن کر دیا گیا ہے فا کی وجہ سے۔ یہ دوسری مثال ہے۔ تیسری مثال ثُمَّ لْيَقْضُوا نَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، شاید مثال ہے ثُمَّ لْيَقْضُوا، ثم کی وجہ سے لام کو ساکن کر دیا گیا ہے اور یہ ساکن کرنا جائز ہے، اگرچہ اس آیت کے اندر مزید واو کی 2 مثالیں بھی موجود ہیں، وَلْيُوفُوا وَلْيَطَّوَّفُوا، کہ جہاں پر لام امر کو ساکن کیا گیا ہے، لیکن چونکہ واو کی مثال کو پہلے بیان کر دیا ہے لہٰذا شاید مثال اس آیت کے اندر فقط ثم ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے اس نقطے کا کہ اگر لام امر فا کے بعد ہو، واو کے بعد ہو یا ثم کے بعد ہو تو وہاں پر لام امر کو ساکن کرنا جائز ہے۔ دوسرا نقطہ حمزہ امر حمزہ وصل است، حمزہ امر حمزہ وصل ہے۔ ذکر کیا تھا کہ فعل امر کے جو 6 صیغے ہیں وہاں پر ہمیں بعض اوقات حمزہ امر کی ضرورت ہوتی ہے جس کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے۔ بس فعل امر کے جو مخاطب کے 6 صیغے ہیں ان کے اندر اگر حمزہ ذکر کی جائے تو وہ حمزہ وصل ہے، یعنی کیا مراد؟ یعنی چون صیغہ امر در اثناء کلام واقع شود حمزے در تلفظ ساکت می شود۔ حمزہ وصل کا معنی یہ ہے کہ جب بھی فعل امر کے جس کے اندر حمزہ وصل موجود ہے کلام کے درمیان میں واقع ہو تو حمزے کو تلفظ میں ساکت کر دیا جاتا ہے، حمزہ تلفظ میں ساکت ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے تلفظ میں، یعنی اس کو ادا نہیں کیا جاتا، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ وما قبل آن بے ما بعد وصل می گردد، اور حمزے کے ما بعد والا حرف اور حمزے سے ما قبل والا حرف آپس میں متصل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے سے ما بعد اور اپنے سے ما قبل حرف کو ملا دیتی ہے اور خود تلفظ میں ساکت ہو جاتی ہے۔ یعنی چون صیغہ امر، یعنی جب بھی صیغہ امر در اثناء کلام واقع شود، کلام کے درمیان میں واقع ہو، حمزے در تلفظ ساکت می شود، حمزہ تلفظ میں ساکت ہو جاتا ہے، وما قبل آن بے ما بعد، اور اپنے سے ما قبل کو اپنے سے ما بعد کے ساتھ وصل می گردد متصل کر دیتی ہے، مانند جیسے ثم ارجع البصر کرتین، شاید مثال ہے ارجع کہ جس کے اندر حمزہ وصل موجود ہے، لیکن چونکہ اب یہاں یہ فعل امر وسط کلام میں اثناء کلام میں واقع ہوا ہے تو حمزہ تلفظ میں ساکت ہو جائے گی، تلفظ میں گر جائے گی، اور اس سے ما قبل جو ثم موجود ہے اور اس کے جو ما بعد را موجود ہے آپس میں متصل ہو جائیں گے تلفظ میں، ثم ارجع البصر کرتین۔
سما کی جو میم ہے اس کو را سے ملا دیا جائے گا، اور درمیان میں جو الف حمزہ واصل موجود ہے وہ تلفظ میں گر جائے گا، لیکن اس کو لکھا جائے گا، لکھنے میں وہ موجود ہوگا لیکن تلفظ میں وہ گر جائے گا، اسے پڑھا نہیں جائے گا۔ دوسرا نقطہ ہے فعل امر کی ضمائر کے بارے میں۔ ضمائر، کیفیت ضمائر فعل امر مانند مضارع است۔ فعل امر کے ضمائر کی کیفیت مضارع کی طرح ہے، یعنی جو ضمائر فعل مضارع کے اندر ذکر کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام فعل امر کی بھی ضمیریں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل امر کو مضارع سے بنایا جاتا ہے، یعنی فعل امر کے ہر صیغے کو مضارع کے ہر صیغے سے بنایا جاتا ہے، اسی وجہ سے جو ضمیر فعل مضارع کی ہے وہی ضمیر فعل امر کی بھی ہے۔ کیفیت ضمائر فعل امر مانند مضارع است۔ فعل امر کے ضمائر کی کیفیت فعل مضارع کی طرح ہے، جو ضمائر فعل مضارع کی ہیں وہی ضمائر فعل امر کی ہیں، یعنی فعل مضارع کے پہلے صیغے میں ہوا ضمیر ہے تو فعل امر کے پہلے صیغے میں بھی ہوا ضمیر ہے، اسی طرح فعل مضارع کے دوسرے صیغے میں الف ضمیر ہے، اسی طرح فعل امر کے دوسرے صیغے میں الف ضمیر ہے، فعل مضارع کے تیسرے صیغے میں واو ضمیر ہے، اسی طرح فعل امر کے تیسرے صیغے میں واو ضمیر ہے۔ تو اسی طرح باقی تمام جتنے بھی صیغے ہیں ترتیب کے ساتھ جو ضمیریں فعل مضارع کی ہیں وہی ضمیریں فعل امر کی ہیں۔ چونکہ کیفیت ایک جیسی ہے لہٰذا ان کو علیحدہ طور پر ذکر نہیں کیا ہے، اور یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ فعل مضارع کی جو ضمیریں ہیں 5 صیغوں کے اندر وہ ضمیریں مستتر ہیں، پہلے صیغے میں، چوتھے صیغے میں، 7ویں صیغے میں، 13ویں صیغے میں اور 14ویں صیغے میں۔ تو اسی طرح فعل امر کے بھی ان 5 صیغوں کے اندر جن کو مفردات خمسہ کہا جاتا ہے ضمیریں مستتر ہوں گی، لیکن باقی صیغوں میں یعنی تثنیہ کے صیغوں میں الف ضمیر ہے، اور جمع مذکر کے صیغوں میں واو ضمیر ہے، جمع مؤنث کے صیغوں میں نون ضمیر ہے، اور مفرد مؤنث مخاطبہ کے صیغے میں یا ضمیر ہے۔ تو وہی ضمائر فعل امر کے اندر ہوں گی کہ جن کو ضمیر بارز کہا جاتا ہے۔ ونیز ضمائر سائر افعال یعنی ثلاثی مزید معلوم، رباعی مجرد معلوم، رباعی مزید معلوم و مجہول، تمام این افعال مانند ضمائر ثلاثی مجرد معلوم است۔ اور جتنے بھی افعال موجود ہیں خواہ وہ ثلاثی مزید معلوم کے ہوں، خواہ وہ رباعی مجرد معلوم کے ہوں، خواہ وہ رباعی مزید معلوم کے ہوں، یا معلوم کے بجائے مجہول کے ہوں، ثلاثی مزید مجہول ہو، رباعی مجرد مجہول ہو، رباعی مزید مجہول ہو، ان تمام افعال کے اندر ضمائر ثلاثی مجرد معلوم کے ضمائر کی طرح ہیں۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی ماضی مانند ماضی، یعنی ثلاثی مزید معلوم، رباعی مجرد معلوم، رباعی مزید معلوم یا مجہول کے جتنے بھی صیغے ہیں ماضی کے، ان کی ضمائر فعل ثلاثی مجرد معلوم کے ماضی کی طرح ہیں۔ جو ضمائر یہاں بیان کر دی ہیں فعل ماضی ثلاثی مجرد معلوم کے اندر، وہ ضمائر تمام ماضی کے صیغوں میں جاری ہوں گی، خواہ وہ ثلاثی مزید معلوم کی ماضی ہو، خواہ وہ رباعی مجرد معلوم کی ماضی ہو، خواہ وہ رباعی مزید معلوم کی ماضی ہو، یا وہ مجہول کی ماضی ہو۔ جو بھی ماضی ہے ان کے ضمائر کی کیفیت ماضی ثلاثی مجرد معلوم کی کیفیت کی طرح ہے۔ ماضی مانند ماضی، یعنی ماضی کی جو ضمائر ہیں وہ ماضی کی طرح ہوں گی۔ مضارع و امر مانند مضارع، اور جو مضارع کے صیغے ہیں اور امر کے صیغے ہیں ان کی ضمائر کی کیفیت مضارع والی ہوگی۔ اب وہ خواہ کوئی بھی مضارع ہو، خواہ کوئی بھی امر ہو، جس باب سے بھی ہو، ان کے ضمائر کی کیفیت وہی ہوگی جو یہاں ثلاثی مجرد معلوم میں بیان کر دی گئی ہے۔ فعل ماضی کی جو ضمائر ہم نے بیان کی ہیں گزشتہ دروس میں، وہ تمام ضمائر ماضی کے ہر صیغے میں جاری ہوں گی، خواہ وہ کسی باب کا بھی ماضی ہو۔ اسی طرح مضارع کی جو ضمائر ہم نے بیان کر دی ہیں گزشتہ دروس میں، وہ ضمائر مضارع اور امر کے اندر بالاتفاق جاری ہوں گی، خواہ وہ کسی بھی باب کا مضارع ہو، خواہ وہ کسی بھی باب کا امر ہو۔ جو ضمائر یہاں بیان کر دی ہیں وہی تمام ضمائر دیگر ابواب میں بھی جاری ہوں گی۔ اسی وجہ سے ان ضمائر کو اگر ایک بار یاد کر لیا جائے تو باقی دیگر ابواب میں انہیں پھر علیحدہ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ روشن است کہ ضمیر در فعل معلوم ضمیر فاعل و در فعل مجہول ضمیر نائب فاعل می باشد۔ البتہ یہ فرق ہے کہ وہ ضمائر کہ جو معلوم کے صیغوں میں ہوں گی وہ ضمائر فاعل ہوں گی، اور وہ ضمائر جو مجہول کے صیغوں میں ہوں گی وہ ضمائر نائب فاعل ہوں گی۔ فرق یہ ہے کہ معلوم کے صیغے میں جو ضمیر موجود ہے وہ ضمیر فاعل ہے، اور جو مجہول کے صیغے میں ضمیر موجود ہے وہ ضمیر نائب فاعل ہے۔ چونکہ
فعل مجہول اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا فاعل کلام میں موجود نہ ہو، کلام میں ذکر نہ کیا گیا ہو، بلکہ فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، اور وہ مفعول فاعل کے حذف ہونے کے بعد فاعل کا جانشین بن جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ البتہ روشن است، البتہ یہ واضح ہے کہ ضمیر در فعل معلوم ضمیر فاعل، کہ ضمیر جو فعل معلوم میں ہوگی وہ ضمیر فاعل ہوگی، و در فعل مجہول، اور وہ ضمیر جو فعل مجہول میں ہوگی ضمیر نائب فاعل میں باشد، وہ نائب فاعل کی ضمیر ہوگی۔ چونکہ یہ نقطہ پہلے بیان کر چکے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر اس کو مزید وضاحت نہیں کر رہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، وہ ضمیریں جو فعل ماضی کی ضمیریں ہیں، اور وہ ضمیریں جو فعل مضارع کی ضمیریں ہیں۔ فعل ماضی کی ضمیریں تمام فعل ماضی میں جاری ہوتی ہیں، خواہ وہ ثلاثی مجرد کا باب ہو، خواہ وہ ثلاثی مزید کا باب ہو، خواہ وہ رباعی مجرد کا باب ہو، خواہ وہ رباعی مزید کا باب ہو، خواہ وہ معلوم کے صیغے ہوں، خواہ وہ مجہول کے صیغے ہوں۔ اسی طرح وہ ضمیریں جو مضارع کے اندر موجود ہیں وہ تمام مضارع کے اندر جاری ہوتی ہیں، اور اسی طرح تمام امر کے اندر جاری ہوتی ہیں، خواہ وہ ثلاثی مجرد کا باب ہو، خواہ وہ ثلاثی مزید کا باب ہو، خواہ وہ رباعی مجرد کا باب ہو، خواہ وہ رباعی مزید کا باب ہو، معلوم کے صیغے ہوں یا مجہول کے صیغے ہوں، ضمائر میں فرق نہیں آتا۔ بس ماضی کے ضمیریں اور مضارع کے ضمیروں میں فرق ہے، لیکن ماضی کی تمام ضمائر ماضی کے تمام صیغوں میں جاری ہوتی ہیں، خواہ وہ کسی بھی باب کا ماضی ہو، اور اسی طرح مضارع کی جو ضمیریں ہیں وہ مضارع کے اندر اور امر کے اندر جاری ہوتی ہیں، خواہ وہ کسی بھی باب کا مضارع ہو یا امر ہو۔ لیکن فرق یہ ہے کہ معلوم کے صیغوں میں جو ضمیریں موجود ہوں گی ان کو ضمیر فاعل کہا جائے گا، اور جو مجہول کے صیغوں میں ضمیریں موجود ہوں گی انہیں نائب فاعل کی ضمیر کہا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔